السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو دوستو، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ جو واقعہ معراج کروایا تھا، کیا یہ جسمانی طور پر کروایا تھا کہ یہاں خواب میں کروایا تھا؟ تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے جو کہ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی، یہ جو آسمان کا سفر ہے، ٹھیک ہے، آسمان کا سفر جسمانی طور پر یہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ جسمانی طور پر اللہ رب العالمین کسی انسان کو آسمانوں پر لے جائیں یا کوئی انسان سفر کر کے دکھا دے آسمان کا یا ساتواں آسمان کا سفر کرے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا۔ تو اس کے اندر بڑے بڑے فلاسفر بھی جو ہے نا وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے جی نہیں یہ عقل میں نہیں آتا، جس کے اندر میں ایک بندے کا آپ کے سامنے نام لیتا ہوں، سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے بھی اس چیز کا انکار کر دیا۔ وہ بھی کہنے لگے جی نہیں یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، صرف ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو واقعہ کروایا تھا، وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد بیت المقدس تک کروایا تھا، آسمانوں کا سفر جسمانی طور پر نہیں ہوا تھا، وہ خواب میں اللہ رب العالمین نے کروایا تھا۔ یہ سر سید احمد خان جیسے لوگوں کے جو ہے نا وہ اس بارے میں بیانات ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم دلائل دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس بارے میں دیکھیں نا، جب یہ بات عقل میں نہیں آتی تو پھر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہہ دو فلسفہ والوں سے کہ سر پتھر سے ٹکرائے، جس نے عقل بخشی ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل دی ہے تو وہ اگر چاہے تو وہ کسی کو بھی کوئی بھی اس طرح کا کام کروا دیتا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آ سکے، عقل دینے والا وہی ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اب یہ جو لفظ سبحان ہے، اس کے امر، اس کے حکم سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والی بات ہے وہ بڑی عظیم بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے یہ والا کام کر دی ہے۔ اگر خواب میں ہوتا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ذات پاک ہے، وہ ذات بڑی بلند ہے جس نے یہ کام کر کے دکھا دی ہے، کیونکہ خواب میں تو کوئی بھی بندہ کسی چیز کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں تو آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ جہاز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، آسمانوں کی سیر کر رہے ہوتے ہیں، آپ جناب بیت اللہ کی سیر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کی آپ سیر کر رہے ہوتے ہیں، تو خواب میں تو کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم کام کر کے دکھا دیا ہے جو آج سے پہلے ہوا نہیں تھا، اللہ نے وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی ہے اپنے بندے کو۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا نا کہ میں نے رات کو سیر کی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی اور اس کے بعد ساتواں آسمانوں کی سیر کی ہے، تو کہنے لگے جی نہیں ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ان کو کہا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ میرا خواب ہے، تو پھر انہوں نے تو مان ہی لینا تھا۔ کیوں جی؟ پھر انہیں انکار کرنا تو نہیں سی، انکار کیا ہی اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے یہ سیر جو ہوئی ہے میرے جسمانی طور پر مجھے اللہ نے سیر کروائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر اب مسجد اقصی سے ساتواں آسمان کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا کی سیر میں کر کے آیا ہوں۔ تو جب یہ بات کہی نا تو پھر کہنے لگے نہیں نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انہوں نے انکار شروع کر دیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جی میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے کہنا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، بعض اوقات ہم آپ سے جنگ میں فتح حاصل کر لیتے ہیں یا بعض اوقات ہم آپ کو جو ہے نا وہ شکست دے دیتے ہیں، ہم بھی بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیتے ہیں خواب کے اندر،
تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہی اس وجہ سے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں نے جسمانی طور پر سیر کی ہے۔ اب یہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے جسمانی طور پر سیر کی ہے تو پھر ہمیں بتائیں کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں بھلا بیت المقدس کی کھڑکیاں گنتی کرنے کے لیے گیا تھا؟ میں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے گیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں تو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پریشان ہوئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیت المقدس کو دیکھتے جائیں اور جو یہ سوال کرتے ہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتے جائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، تمہارا ایک قافلہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا ایک قافلہ بھی نکلا ہوا ہے، وہاں سے تجارتی قافلہ، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ قافلہ فلاں فلاں جگہ پر موجود ہے، اور ان کا ایک اونٹ جو کہ گم ہو گیا ہے، وہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹوں کی گنتی بھی بتا دی کہ ان کے پاس اتنے اونٹ ہیں، اتنی سواریاں ان کے پاس۔ یہ دلائل دینے کی وجہ کیا تھی؟ اگر خواب ہوتا تو یہ دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ دلائل دیے ہی اسی لیے ہیں کہ میں جسمانی طور پر یہ بیت المقدس کی، مسجد حرام سے بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر جا کے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہنے لگے، اے ابوبکر صدیق، آپ کے دوست نے ہم سے یہ غلط بیانی کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ جب سنی نا مشرکین مکہ کی بات سیدنا ابوبکر صدیق نے سنی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی ہے۔ اب یہاں سے بھی وہ پھر نکل گئے۔ اب ایک اور دلیل ہے، یہ دو دلیلیں ہو گئیں، اور اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سیر ہے یہ خواب کی سیر نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے یہ سیر کی ہے آسمانوں کی، ایسے نہیں ہو گیا۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی سیر کی، اور اس کے بعد ایک تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ جب کیسر روم کے سامنے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، تو کیسر روم نے سوال کیا کہ ابو سفیان مجھے بتائیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کیسر روم نے کہا کہ اب تک تو جتنی باتیں ہم نے سنی تھی ان کے بارے میں وہ ساری سچی تھی، لیکن اس بات میں ہمیں ڈاؤٹ ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ فرما دی ہے کہ میں سیر کر کے آیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کو دیکھا ہے میں نے، آسمانوں کی سیر کی ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ ان کی ذہن میں ان کی عقل مانتی تھی اس بات کو، نہ سر سید احمد خان کی عقل اس بات کو مان رہی ہے، تسلیم کر رہی ہے۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے مسلمانوں کی آزادی میں ان کا بڑا اچھا کردار ہے، یہ بھی تو بات سامنے رکھے نا کہ ان کے عقائد کیا تھے۔ صرف ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، بندہ گستاخی کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے یہ بھی پوائنٹ جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ تو کیسر روم نے کہا جی نہیں، یہ بات ابو سفیان نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس وقت ان کے سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، کیسر روم کے سامنے، پادری عیسائیوں کا۔ وہ کہنے لگا میں اس رات کو جانتا ہوں۔ حضرت یہ دیکھیے اگر خواب تھا تو کسی دوسرے بندے کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ کہنے لگا جی میں اس رات کو جانتا ہوں، میں روزانہ بیت المقدس کے سارے دروازے بند کیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے ایک دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی، وہ دروازہ بند ہی نہیں تھا ہو رہا۔ میں نے لوگوں کا سہارا لیا، لوگوں کی مدد لی، اس دروازے کو بند کرنا چاہا لیکن پھر بھی بند نہیں ہوا۔ پھر میں نے مستریوں کو بلایا، اب وہ مستری آ کے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، وہ دروازہ بند ہی نہیں تھا ہو رہا۔ پھر مستری کہنے لگے کہ یہ لگتا ہے کہ اس کی بلائی جو دیوار ہے، اوپر والی دیوار جو ہے، اس کا وزن اس کے اوپر آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا، لہذا اس کو اب صبح دیکھیں گے۔
وہ پادری کہتا ہے میں پھر اسی طرح اس دروازے کو چھوڑ کے چلا گیا. جب میں صبح آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر جو ایک پتھر تھا اس پتھر میں سوراخ تھا. یہ بھی واقعہ ملتا ہے صحیح سند سے. اس پتھر میں سوراخ تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس پتھر میں سوراخ کر کے کسی نے اپنی سواری کو باندھا ہو, یعنی کہ اس کی رسی وغیرہ کو اس پتھر کے ساتھ باندھا ہو. اور جب میں نے صبح دیکھا تو مجھے وہاں پر سواری کے اثرات بھی نظر آتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی سواری بھی باندھی گئی ہے. تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی, کیونکہ عیسائی اس بات کو جانتے تھے, انہوں نے اس چیز کا مطالعہ کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں گے, وہ آئیں گے اور دین رسالت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کریں گے. اب یہ کہنے لگا کہ مجھے اس وقت اس بات کا شک ہوا کہ لگتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نبی آئے ہیں کہ جنہوں نے نماز بھی ادا کیا اور یہاں پر اپنی سواری کو بھی باندھا ہے. اب اگر خواب ہی تھا تو تیسرے بندے کو اس بات کی خبر کیسے پہنچی ہے, اس تک اس چیز کے اثرات کیسے پہنچے ہیں؟ یعنی کہ پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ خواب کے طور پر نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی طور پر ہوا ہے. معجزہ کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے, جو چیز سمجھ میں نہ آ سکے, اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا, اور ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے زیادہ شان, سارے انبیاء سے زیادہ فضیلت بخشی ہے. اتنا شان بلند کر دی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی ہے, سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی ہے, اور پھر وہاں پر ڈائریکٹ کلام کیا اللہ رب العالمین نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو واقعات ہیں, یہ جو معجزات ہیں, ان کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں صحیح العقیدہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقائد کو, ان عقائد کو